اور دوسری بات جو بھائی نے کہی تھی اور مولوی فقیر اللہ صاحب نے کہی عذاب برزخ کے بارے میں، وہ بات ہمارے آج کے سبق سے متعلق نہیں تھی، مگر وہ سوال نا ذہنوں میں آتا رہتا تو رہ جائے تو لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ قیامت کو حساب ہوگا، وہاں نیکی بدی تولی جائے گی، اعمال نامے ملیں گے، ایک آپ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں جاتے ہی کسی کے لیے وہ جنت کی کیاری بن جاتی ہے، کسی کے لیے دوزخ کا گڑھا بن جاتا ہے۔ تو یہ سوال مختلف لوگوں کی طرف سے آتا رہتا ہے کہ پریشانی ہے، اگر حساب کتاب اس دن ہونا تو یہ پیشگی کیوں پھر تکلیف ہے، اور یہ اگر اسی وقت شروع ہو جائے تو اس وقت کیا ہوگا؟ تو اس کی مثال آپ یوں ہی سمجھ لیں جیسے قانون کے مطابق ایک ہے حوالات، ایک ہے جیل۔ حوالات تو ہے کہ اس میں بند کیا ہوا تفتیش ابتدائی ہوتی ہے، مگر مقدمہ جو ہے تیار ہو رہا ہے، چالان ہوگا، عدالت میں پیشی ہوگی، گواہ پیش ہوں گے، پھر فیصلہ آخری ہوگا، پھر وہ جیل بھیج دیا جائے گا، جو بھی وارڈ اس کو الاٹ ہوگا وہ سزا ہوگی۔ اب جب آدمی جاتا ہے نا تو اس کے کاغذات مختصر دیکھ کر اگر وہ اچھا ہے تو آپ یوں سمجھ لیں مہمان خانے میں ٹھہرا دیا جاتا ہے، خوشبوئیں ہیں، راحت کے بستر ہے، آرام ہے، مگر ابھی جنت میں نہیں گیا، وہ جنت میں جو مدارن ہے اس کا فیصلہ نہیں ہوا، اور ابھی اس کا اعمال نامہ بھی چل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ساتھ ہی کیوں نہیں فیصلہ ہو جاتا؟ ساتھ ہی فیصلہ اس لیے نہیں ہو جاتا، یہ بہت توجہ طلب بات ہے کہ نیکی بدی وہ نہیں جو مرنے تک ہم کرتے ہیں، وہ کھاتا بعد میں چلتا۔ جیسے حکیم صاحب فرما رہے تھے خوشبو آپ نے پھیلائی، آپ مر گئے، مگر وہ دین کی بات جو آپ نے سکھائی، آپ سے لوگوں نے سیکھی، آگے شاگردوں کو بتائی۔ اب دین کا اصول ہے، عقل کی بھی بات ہے کہ جس نے وہ پودا لگایا تھا اس کو بھی تو جو نسبت نکلے ثواب ملنا چاہیے۔ حضور نے بھی فرمایا کہ جو نیکی کی تلقین کرتا کرنے والوں کے برابر اس کو ثواب ہے۔ اس سے حضور کے ثواب کا بھی اندازہ کریں نا کہ رسول اللہ کے ثواب میں ہر لمحہ کتنی زیادتی ہو رہی، جو امت کر رہی ہے، جہاں بھی نیکی ہو رہی ہے آپ کے کھاتے میں ہر نمازی کی ایک نماز جا رہی ہے، روزے دار کی، تو یہ ہو رہا ہے اکٹھا بھی۔ جب تک یہ کارخانہ سٹاپ نہیں ہوتا یہ میزان نہیں لگ سکتی کہ اس کی نیکی کہاں کہاں گئی، اس نے کیا اثرات دکھائے۔ اور اسی طرح کسی نے خباثت پھیلا دی، برائی، وہ بھی جہاں جہاں پھیلی، جیسے حکیم صاحب نے بدماشوں کی حوالے دیے، یہ بش وغیرہ کے فساد زمین میں پھیلا دیا، صدیوں تک دنیا بھگتتی رہی۔ تو اب مرنے سے تو قصہ ختم نہیں ہوگا، مرنے کے بعد بھی ان کی شرارتوں سے جو نقصان ہوئے ہیں وہ سارے ان کے کھاتے میں جمع ہو رہے ہیں۔ اس لیے حساب کتاب مکمل تو اسی وقت ہوگا، نکتب ما قدموا و آثارا، جو زندگی میں تم آگے بھیجتے ہو وہ بھی لکھتے ہیں، اور جو بعد میں تمہارے فٹ پرنٹس رہ جاتے ہیں، تمہارے نشانات، وہ بھی لکھتے ہیں۔ اس لیے اب حساب نہیں ہو سکتا۔ قیامت کو ہوگا جب یہ کارخانہ روک دیا جائے گا، پھر ٹوٹل بنے گا کہ اس کی نیکی کتنی بنی، اس کا گناہ کتنا۔ مگر اب بھی ان کو نہیں ایک جگہ اکٹھا کیا جا سکتا، وہ ریسٹ ہاؤس میں ٹھہر گئے نیک لوگ، مہمان خانے میں، یہ حوالات میں بند کر لیے گئے۔ یہ فرق سمجھ لیں، اس دن جائیں گے مقدمہ بھگتنے کے بعد چالان آئے گا، گواہ ہوں گے، سب کچھ تلے گا، پھر وہاں الاٹ ہوگا کہ جنت ہے تو جنت میں کون سا درجہ دیا جائے، 100 جنت ہے، دوزخ میں جائے تو کس طبقے اور درک میں جائے، وہاں بھی گڑھے بہت زیادہ۔ تو مکمل حساب کتاب تو میرے بھائیو اسی وقت ہوگا، پریشان ہونے کی بات نہیں، ہونا بھی اسی وقت چاہیے۔ اب تو نیکی بھائی چل رہی، اور کئی لوگ ایسے بھی جن کا حدیث سے پتہ چلتا ہے، واقعی بات بھی ٹھیک ہے کہ حساب ان کا قبر میں ہی برابر ہو جاتا، نیکی اتنی بن جاتی ہے کہ وہ بدل دیے جاتے، ان کی نیکیاں اتنی بڑھ گئیں کہ سزا ختم ہوگی، دن قیامت کے وہ بری ہوں گے۔ اللہ ظلم نہیں کر رہا، جو کسی کا نیک عمل ہے یا برائی وہ ساری اکٹھی ہو رہی ہے، اس کے مطابق ہی پھل ملے۔ تو یہ سوال کا مختصر جواب میں نے دے دیا۔ کئی لوگوں کو یہ سوال پریشان کرتا، جاتے ہی وہ مہمانوں کی طور پر ٹھہرا دیے جاتے ہیں، یہ مجرموں کی طرح حوالات میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ آخری فیصلہ قیامت کے دن ہی ہوگا، پوری طرح مقدمہ چلنے کے بعد پھر ملے گا کہ جنت کا یہ مقام اس کو دے دیا، دوزخ کا یہ اس کو دے دیا۔ جی اللہ اکبر۔ نواز صاحب خیریت سے؟ اللہ فضل۔ ہاں دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مريا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين.